بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حلقہ ہے، اور انشاءاللہ اس حلقے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمتوں کا بیان ہوگا۔ تاکہ ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم کا ایک خاکہ اور تصویر ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عنوانات سے اپنا فضل خاص فرمایا، اور کن کن کمالات سے ان کو مزین فرمایا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی شہادت دی۔ اللہ نے شہادت دی ہے اپنے نبی کے خلق کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے ایک اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ آپ اخلاق کے ایک عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں، ایک عظیم اخلاق کے اوپر آپ فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق اور عادات اس بلند ترین مقام پر ہیں، ان کی رفعت کی کوئی ٹھان نہیں، نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، نہ فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کسی نبی کو وہ مقام ملا۔ یہ ہے آپ کے خلق کی رفعت و شان۔ آپ کے اخلاق عالیہ کا مقام اس قدر اونچا ہے، اس قدر اونچا ہے کہ وہ انسان کی پرواز سے بالا تر ہے۔ عقل انسانی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، عقل انسانیہ کا وہاں گزر ہی نہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس شان سے جو ہے آپ کمالات کے اندر آپ کے، اور جیسے آپ کے دوسرے کمالات کی طرح جو اللہ نے آپ کو کمالات آپ نے عطا فرمائے، اسی طرح یہ جو اخلاق کا کمال بھی ہے، اس میں بھی آپ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ آخر اخلاق کہتے کسے؟ کس چیز کا نام اخلاق؟ اعمال اور اقوال کا منبع آدمی کے اخلاق ہوتے ہیں، سارے انسانوں کے ہے۔ کیا اخلاق ہے؟ مجموعہ ہے اعمال کا اور اقوال کا، اور جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے اعمال بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اس کے اعمال بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اس کی گفتگو بھی شائستہ اور مہذب ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف جس کے اخلاق گرے ہوئے ہیں اس کی گفتگو بھی گھٹیا، فحش، دل آزار کرنے والی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی عظمت آپ کے اعمال اور اقوال میں اعلیٰ درجے کی ہے۔ آپ کے جو اعمال ہیں اور ان کی مجموعہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام
نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ کسی انسانی ذہن کی پرواز سے بالا تر ہے. جی تو یہ تو ہو گئی اخلاق کی اہمیت. جیسے اس کے اخلاق ہوں گے اسی کے مطابق اس کے اعمال بھی ہوں گے اور اقوال. اچھے اخلاق ہیں تو بہترین اعمال ہوں گے، اور گرے ہوئے ہیں گھٹیا ہیں تو پھر گھٹیا ہی ہوگی اعمال بھی اور اقوال بھی سبھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. ان اخلاق کی کچھ تشریح ہو، کچھ پتہ چلے تاکہ ہمارے لیے اس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے اور اس کے لیے ہم اب کچھ عمل کا شوق ہمارے اور اس کے حصول کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. یہ ایک صحابی کر رہا ہے، سوال کر رہے ہیں، اور کس سے؟ زوجہ محترمہ سے. وہ ذات بیوی شوہر سے بہت قریب ہوتی ہے، اس کی خوبیاں اور اس کی کمزوریاں خوب پتہ ہوتی ہیں اسے. تو ایک ایسی ذات سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کے اخلاق تو بعینہ قرآن کریم تھا. آپ کے اخلاق تو بعینہ قرآن کریم تھا، اور آپ کی ذات گرامی میں تو اس کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا. اور آپ کی ذات گرامی اس کا اعلیٰ ترین نمونہ گویا کہ آپ کا اخلاق قرآن پاک کی عملی تفسیر تھا. عملی تفسیر تھا، اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوبیاں آپ کی ذات مبارک میں سما گئی تھی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اخلاق کے متعلق بیان فرما رہی کہ وہ تو جو قرآن میں تھا، آپ کی ساری زندگی تو قرآن کی تعلیمات میں ڈھلی ہوئی تھی. جی اور اب یہاں ایک چیز اور سمجھیے، مزید اخلاق کی تشریح. یہ تو آپ حضور کے اخلاق کے متعلق پڑھ لیا. ان میں اللہ پاک نے اس کے بھی خود پھر اخلاق کے بھی مراتب ہیں، اخلاق کے بھی پھر درجات ہیں. اور اسی کو جو اوپر میں نے ذکر کیا، دوسری شہادت حضرت علی اللہ رضا عنہ کی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ خلق عظیم آداب قرآن ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے وہ آداب قرآن ہے. قرآن نے جو آداب بیان کیے ہیں آپ ہو بہو وہی ہیں. یعنی جتنے آداب کی تعلیم قرآن نے دی ہے وہ سب کامل طور پر آپ کے اندر تھے، کامل و مکمل اور اعلیٰ درجے میں. اور آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ ان اخلاق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جیسے میں نے اوپر پہلے عرض کیا، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کسی کی، اور اس درجے کے اخلاق کسی کو نصیب نہیں ہوا. صرف تنہا آپ کی ذات ہے جس میں اللہ نے یہ انعامات اور احسانات فرمائے. اور آپ ہر کمال کی حالت یہی ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی عام کو دعویٰ نہیں کر سکتا آپ کی برابری کا. پھر اگر اس کو مزید تشریح کی جائے، مزید غور کیا جائے، تو اخلاقیات کے بھی 3 مرتبے ہیں، 3 درجے. یہ قرآن میں اور حدیث میں جو اخلاقیات کے جو الفاظ ہے اس سے 3 مرتبے بیان کیے گئے. پہلا تو اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق، اور دوسرا اس سے بھی اونچا ہے
وہ ہے اخلاق کریمانہ یا مکارم اخلاق. اور تیسرا جو سب سے اونچا ہے وہ ہے اخلاق عظیمہ. آپ کے اندر جو ہے یہ سارے کمالات جمع ہو گئے. آپ کے اخلاق عظیمہ کے اندر یہ اخلاق کریمانہ بھی آ گئے اور اس کے اخلاق حسنہ بھی پیدا ہو گئے. جیسے کسی نے میٹرک پاس کیا، اس کا مطلب ہے اس نے 8ویں بھی پاس کی، 7ویں بھی پاس کی، 6ٹھی بھی پاس کی، سب کا. اسی طریقے سے آپ کا خلق جو ہے، آپ اخلاق عظیمہ میں ہیں جن کے اندر مزید یہ اخلاق حسنہ بھی موجود ہیں اور اخلاق کریمہ بھی موجود ہیں، جن کو حدیث میں مکارم اخلاق کہا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو یہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں میں غور کرنے کی، فکر کرنے کی اور آپ کے اعمال اور اقوال کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آپ کا کامل اتباع بجانا ہے. تو حضور نبی کریم سید المرسلین رؤوف الرحیم کی اخلاق کی انسان تو اس کی کنوع اور حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن بہرحال جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کی ایک چھیٹ ڈال دے، ہمارے اوپر ایک چھیٹ ڈال دے اگر اللہ ہمارے اوپر، تو ہم انسان بن جائیں اور انسان کامل بن جائیں ہم بن جائیں. اور یہ مطلوب ہے شریعت میں، دین میں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے. میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کے اخلاق معلوم ہوں، اور پھر ان اخلاق کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے بچوں کو اس سے روشناس کرائیے اور ان کو بھی اس پر عمل کی توفیق و ترغیب دلائیے اور ان کے اخلاق اور عادات کی نگرانی بھی کرائیے تاکہ وہ آپ اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور سچے امتی بن سکے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلی نشستیں اس کی جاری ہوں گی آپ کی سیرت اور اخلاق کی مزید وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ وہ منور راستہ ہے جو اللہ کے یہاں محبوب ہے اور مقبول ہے، اور جو آپ کے راستے پہ چلے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. یہ محبوبیت رکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق میں اور عادات میں گرویدگی رکھی ہے، دشمن بھی گرویدہ تھے میں کر پاتا. آمین. اللہ تعالیٰ قبول.